بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قرآن مجید میں ایک قوم کا تذکرہ موجود ہے جسے قوم سبا کہتے ہیں۔ اس زمانے میں ان کے راستے کے دونوں طرف باغات ہوتے تھے، پھلوں کی بہتات ہوتی تھی، اور ان کے یہاں یہ بھی دستور تھا کہ جہاں سے جس کا جی چاہے پھل توڑ لے، کوئی پابندی نہیں تھی۔ اللہ رب العزت نے قوم سبا سے فرمایا کُلُوا مِن رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ، کہ میرے بندو میرے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ اور میرا شکر ادا کرو۔ لیکن وہ لوگ ناشکرے نکلے اور کہنے لگے اے اللہ، ہر طرف سبزہ ہے، باغات ہے، ہم ان کو دیکھ دیکھ کر تنگ آ گئے ہیں۔ ہم ایک شہر سے دوسرے شہر میں سفر کرتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا تیسرا شہر آ جاتا ہے، درمیان میں کوئی ویرانہ ہوتا، کوئی خالی جگہ ہوتی، تاکہ ہمیں پتہ چل جاتا سفر کرنے میں کہ دوسرا شہر آ گیا ہے۔ جب اس طرح کے ناشکری کے الفاظ نکالنا شروع کر دیا تو اللہ رب العزت نے پانی کے زمین کے اندر سے خشک کر دیا۔ جب زمین خشک ہو گئی، اس میں پانی نہیں رہا، تو سارے درخت سوکھ گئے۔ جو قوم پھلوں پر پلتی تھی، نازوں اور نعمت کے اندر تھی، نانے شبینہ کے لیے ترسنے لگے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا۔ قرآن کریم میں امت کو بتایا کہ ناشکری مت کرو۔ اللہ رب العزت نے کھول کھول کر کے بیان کر دیا ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں بتانے والا نہیں تھا، سنانے والا نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں سے کہا کھاؤ، میرے جو رزق ہے جو میں نے عطا کیا اس میں سے کھاؤ اور شکر ادا کرو۔ غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، معافی مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لیکن ان لوگوں نے ناشکری کرنی شروع کر دیا اور کہنا شروع کر دیا ربنا باعد بین اسفارنا، اے اللہ درمیان میں کوئی کھلی جگہ اور ویرانے ہوتے تاکہ ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہوئے پتہ چلتا کہ سفر کیا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کے باغات کو ختم کر دیا اور فرمایا ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ۔ انہوں نے نعمتوں کی ناقدری کی اور ہم نے ان کو نعمتوں کی ناقدری کا بدلہ دیا، اور ناشکروں کو تو یہی بدلہ ملتا ہے، یہی بدلہ ہوتا ہے۔ رابعہ بصریہ ایک اللہ والی تھی، ایک اللہ کی بندی تھی۔ وہ ایک مرتبہ کہیں کھڑی تھی، ان کے قریب سے ایک نوجوان گزرا، اس نے اپنے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ انہوں نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ اس نے کہا اماں جان میرے سر میں درد ہے جس کی وجہ سے پٹی باندھی ہوئی ہے، پہلے تو کبھی درد نہیں ہوا۔ انہوں نے پوچھا بیٹا آپ کی عمر کتنی ہے؟ وہ کہنے لگا جی میری عمر 30 سال ہے۔ یہ سن کر فرمانے لگی بیٹا تیرے سر میں 30 سال تک درد نہیں ہوا تو تو نے شکر کی پٹی کبھی نہیں باندھی؟ تجھے پہلی دفعہ درد ہوا تو تو نے شکوے شکایت کی پٹی باندھ لی؟ ہمارا حال بھی یہی ہے کہ
کہ ہم سال ہا سال اس کی نعمتوں اور سکون کی زندگی گزارتی ہیں، ہم اس کا تو شکر ادا نہیں کرتے، اور جب ذرا سی تکلیف پہنچتی ہے تو فوراً شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے۔ السلام علیکم۔